اسٹوڈینٹس، تو آج ہمارا جو نیو چیپٹر ہے وہ ہے انزائمز کے بارے میں۔ تو یاد رکھیے گا اسٹوڈینٹس، ہماری زندگی میں جتنی بھی ہم ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں اور تھاؤزنڈ آف کیمیکل ریئیکشنز ہمارے باڈی میں یا کسی بھی آرگنیزم کی باڈی میں ہوتے ہیں، تو یہ جو ریئیکشنز ہو رہے ہیں باڈی کے اندر، ان کو ہم کہتے ہیں میٹابولک ریئیکشن، اور یہ جو فینومینن ہے اس کو میٹابولزم کہا جاتا ہے۔ اب یہ جو میٹابولک ایکٹیویٹیز ہیں دو طرح کی ہیں، یا تو کنسٹرکٹیو ہیں، یا تو کوئی چیز فارم ہوگی، یا ڈسٹرکٹیو ہیں، یا کوئی چیز ٹوٹے گی۔ تو یاد رکھیے گا میٹابولک ریئیکشن دو طرح کے ہیں، ایک انابولزم ہے، دوسرا کیٹابولزم ہے۔ تو جو انابولزم ہے یہ ایک کنسٹرکٹیو ریئیکشن ہے جس میں لارج مالیکیولز فارم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، کسی بھی سیل یا باڈی سے، اور یہ انابولک ریئیکشنز کہلاتے ہیں، اور یہ میٹابولزم انابولزم کہلاتا ہے۔ اور دوسری طرف کیٹابولزم ایک ڈسٹرکٹیو ریئیکشن ہے جس میں لارج مالیکیولز بریک ڈاؤن ہو کے ایک اسمال مالیکیول بنتے ہیں، اور یہ انرجی پرووائڈ کرتے ہیں یا ڈسکارڈ کرتے ہیں مالیکیولز کو۔ اس طرح کے ریئیکشنز یا میٹابولک ایکٹیویٹیز کو ہم کہتے ہیں کیٹابولزم۔ اب یاد رکھیے گا جتنے بھی کیمیکل ریئیکشنز ہو رہے ہیں سیل کے اندر، یہ ایک خاص ترتیب سے ہوتے ہیں، ایک خاص ٹمپریچر اور پریشر میں یہ آگے کیری ہوتے ہیں۔ تو جب ٹمپریچر اور پریشر جو سیل کے اندر یا آرگنیزمز کے اندر جو پایا جانا چاہیے کسی بھی کیمیکل ریئیکشن کے لیے، تو جیسے ہیومن بینگز کی بات کریں تو ہیومن باڈی میں نارمل ٹمپریچر 37 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے، اور جو پریشر ہوتا ہے باڈی میں وہ 120/80 mmHg ہوتا ہے۔ تو یہ کنڈیشن ٹمپریچر اور پریشر کی یعنی جب فل نہ ہو تو وہاں پہ یہ جو بائیو کیمیکل ریئیکشنز ہے یہ اس کی کنڈیشن بھی چینج ہو جائے گی، الٹر ہو جائے گی۔ اور یاد رکھیے گا یہاں پر ایک چیز یوز کی گئی ایکٹیویشن انرجی۔ تو یاد رکھیے گا یہاں پر جو بائیو کیمیکل ریئیکشنز ہیں ایک لو انرجی پہ کیا ہوں گے، یہ ریئیکشنز منیمم اماؤنٹ آف انرجی کے ساتھ یہ انیشیٹ ہوں گے، اسٹارٹ ہوں گے، اور وہ جو منیمم اماؤنٹ آف انرجی جو یوز ہوتی ہے کسی ریئیکشن کو اسٹارٹ کرنے کے لیے ایکٹیویشن انرجی کہلاتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا یہی ایکٹیویشن انرجی ایک گلوکوز مالیکیول کے لیے چاہیے ہوتی ہے، اور 2 ATP مالیکیول اس کے لیے چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں انزائمز کی۔ تو یاد رکھیے گا اسٹوڈنٹس، جتنی ہائی اماؤنٹ آف ایکٹیویشن انرجی پرووائڈ کریں گے آرگنیزم کو تو اتنا ہی یہ آگے فیسیلیٹیٹ ہوگا۔ تو یہ جو فیسیلیٹیٹرز ہیں زیادہ تر یہ پروٹینز کے بنے ہوئے ہیں، انزائم ان کہتے ہیں، اندر کو زائم کہتے ہیں، ایسٹ کو۔ تو اس کا جو نام پڑا تھا اسی کی وجہ سے پڑا کہ جب سائنٹسٹ نے دیکھا کہ ایسٹ کے اندر یا فروٹ سیپ کے اندر انہوں نے کچھ ایسے چیزیں دیکھی، کیمیکل دیکھے جو الکوہل میں کنورٹ ہو رہے تھے، پھر انہوں نے اس طرح سے ڈیفائن کیا انزائم کو کہ انزائم ایسے بائیو کیٹلسٹ ہیں جو کسی بھی ریئیکشن کی انرجی لو کر کے منیمم اماؤنٹ میں ریئیکشن کو انیشیٹ کرتے ہیں، تو انہی کو انزائمز کہتے ہیں۔ اور یہ جو ایکشن ہوتا ہے انزائمز کا یہ ریپڈلی لو ٹمپریچر اور پریشر جو ٹولریبل ہو لیونگ آرگنیزم کے لیے وہاں پر یہ ایکٹیویشن انرجی کام کرے گی۔ تو اس کے بعد اگر بات کریں کیریکٹرسٹکس آف انزائمز کی، تو یاد رکھیے گا اسٹوڈنٹس انزائمز کو بائیو کیٹلسٹ کہتے ہیں کیونکہ یہ لیونگ آرگنیزم میں پائے جاتے ہیں، اور انزائم پروٹینز کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، 3 ڈائمینشنل امائنو ایسڈز کی چین ہوتی ہیں ان میں، اور ان کی ایک خاص قسم کے انزائمز کی شیپ ہوتی ہے، اور ان کی جو شیپ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ امائنو ایسڈز وہاں کن باؤنڈ کے ساتھ کس طرح سے ارینج ہیں۔ زیادہ تر انزائمز کے اندر ہائیڈروجن باؤنڈ پایا جاتا ہے، اور انزائمز کسی بھی ریئیکشن کو اسپیڈ کرتے ہیں، تیز کر دیتے ہیں، اسپیڈ اپ کرتے ہیں، ریئیکٹنٹس کو آپس میں ملا کے، اور اس کی ایکٹیویشن انرجی لو کرتے ہیں، اور اس طرح ریئیکشن اسٹارٹ ہوتے ہیں۔ اور ایک انزائم کیا کرتا ہے جب ایک کیمیکل ریئیکشن اسٹارٹ کرتا ہے تو یہ ریئیکشن کیٹلائز ہوگا، اور یہاں اماؤنٹ آف انزائم اس ریئیکشن کو تیزی سے اسٹارٹ کرے گی۔ اب یاد رکھیے گا انزائمز اگر نہیں ہو تو اینڈ پروڈکٹ
پہ ایفیکٹ پڑے گا، صحیح ہے، یعنی اگر یہ کسی کیمیکل ری ایکشن میں حصہ لے تو ان پر کوئی ایفیکٹ نہیں پڑتا۔ اور یاد رکھیے گا یہ اگر ایک انزائم ہے تو وہ ریئیکٹنٹس جو انزائم کے ساتھ ریئیکٹ کر رہے ہیں، یہ جو اوپر سے اس کے ساتھ مل رہا ہے یہ سبسٹریٹ کہلاتا ہے جو انزائم میں آ کے اٹیچ ہوتا ہے، تو ریئیکٹنٹس کو ہم نے سبسٹریٹ کہا۔ اور یہ اسپیسیفک ہوتے ہیں اپنے ایکشن میں، یعنی جو ان کا ایکشن ہے جہاں پر انہوں نے کرنا ہے وہیں پہ یہ کیمیکل ری ایکشن کریں گے۔ اور انزائم کا وہ حصہ جہاں پر سبسٹریٹ آ کے اٹیچ ہوتا ہے اس سائٹ کو ہم ایکٹیو سائٹ کہتے ہیں، یہ ایک انزائم ہے اور یہ جہاں سبسٹریٹ اٹیچ ہوتا ہے اس جگہ کو ایکٹیو سائٹ کہا جاتا ہے۔ اور ایکٹیو سائٹ شیپ آف سبسٹریٹ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، جس طرح کا سبسٹریٹ ہوگا ویسے ہی اس کی شیپ ہوگی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں، اگر سیل کے پی ایچ میں تھوڑا بھی چینج آ جائے یا ٹمپریچر میں یا سبسٹریٹ کنسنٹریشن میں تو یہ بہت زیادہ سینسیٹیو ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا اسٹوڈنٹس کہ بہت سارے انزائمز ایک خاص ترتیب میں کام کرتے ہیں، اس کو میٹابولک پاتھ وے کہا جاتا ہے۔ اور جتنی بھی ایکٹیویٹی ہے انزائمز کی وہ ایکٹیویٹرز آگے بڑھاتے ہیں اور انہیبیٹرز ڈیکریز کرتے ہیں۔ انزائم انہیبیٹر ایسا ایک مالیکیول ہوتا ہے جو انزائم کے ساتھ مل جاتا ہے اور اس کی ایکٹیویٹی کو کم کر دیتا ہے، اسی کو انزائم انہیبیٹر کہتے ہیں۔ اور اس طرح سے انزائم کی ایکٹیویٹی بلاک ہوگی اور اسی طرح مختلف جراثیموں کو اسی طرح کل کیا جاتا ہے۔ تو یہ تھا اسٹوڈنٹس کچھ انزائمز کے بارے میں۔ تو یاد رکھیے گا آپ نے پہلے میٹابولک ری ایکشنز کی یہ ڈیفینیشن یاد رکھنی ہے کہ وہ ری ایکشن جو پورے آرگنزم میں ہو رہی ہے میٹابولک ری ایکشن ہے۔ اور میٹابولک ری ایکشن دو طرح کے ہیں، جو کنسٹرکٹیو ری ایکشن ہے وہ انابولیزم ہے اور جو ڈسٹرکٹیو ری ایکشن ہے وہ کیٹابولیزم۔ تو میٹابولک ری ایکشنز کے دو ٹائپس بھی یہ یاد رکھنی ہے۔ پھر یہاں ایکٹیویشن انرجی آپ نے یاد رکھنی ہے، وہ منیمم اماؤنٹ آف انرجی جو کسی بھی ری ایکشن کو سٹارٹ کرنے کے لیے چاہیے، یہ ایکٹیویشن انرجی ہوتی ہے۔ اور انزائمز کی ڈیفینیشن ہم نے آپ کو بتا دی کہ انزائمز ایسے بائیو کیٹلسٹ ہوتے ہیں جو کسی بھی کیمیکل ری ایکشن کو آگے بڑھاتے ہیں ایکٹیویشن انرجی کو لو کر کے۔ اور اس کے بعد یہ کیریکٹرسٹکس تو اتنی ساری ہیں اسٹوڈنٹس، یہ ساری آپ نے جو ہے ہم نے بتائی ہیں، ان کو غور سے آپ نے دیکھنا ہے۔ یہاں پر ایک چیز شاید رہ گئی، تو انزائمز اصل میں یہ کو فیکٹر ریکوائر کرتے ہیں فنکشننگ کے لیے۔ یہ اگر ایک انزائم ہے تو ہم نے کہا تھا انزائم پروٹین پارٹ سے بنا ہوتا ہے، یہاں کوئی نان پروٹین پارٹ ہوتا ہے، اسی کو ہم کیا کہتے ہیں، کو فیکٹر کہتے ہیں۔ صحیح ہے اسٹوڈنٹس؟ تو یہ کو فیکٹرز بھی ہوتے ہیں جیسے زنک، میگنیشیم، فیرس، یہ آرگین، یہ نان پروٹین سبسٹانسز ہیں۔ اور کو فیکٹرز کے اندر NADP ہے آپ کا نکوٹینامائڈ، ڈائی فاسفیٹ، نکوٹین امائڈ، ڈائی نیوکلیوٹائڈ، FAD، فلیوین ایڈینین ڈائی، یہ انزائمز کو فیکٹرز ہیں، یعنی یہ نان پروٹین پارٹس ہیں۔ تو امید ہے یہ ٹاپک بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔